السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کے ہمارے اس آن لائن کورس کے چھٹے ایپیسوڈ میں، جس کا عنوان ہے حقوق العباد۔ الحمدللہ اس سے پہلے کے سارے ایپیسوڈز میں ہم نے حقوق کے متعلق بہت ساری باتوں کو پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا اور جانا۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حقوق کے باب میں کچھ اہم حقوق پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو ہم سب سے پہلا سبق پڑھیں گے وہ ہے عام مسلمانوں کا حق، یعنی ایک عام مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر کیا حق ہے، یا ایسے ہی ایک عام مسلمان بہن کا دوسرے مسلمان بہن پر کیا حقوق ہیں، یا مسلمانوں کے آپس کے باہمی حقوق کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو آپ جان لیجئے کہ اس باب میں بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حقوق کا تذکرہ کیا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ لہذا ہم انشاءاللہ اس حدیث کو لیں گے جن میں مسلمانوں کے باہمی حقوق سب سے زیادہ بیان کیے گئے، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ معذرت۔ آخر اس حدیث کو لینے کا مقصد کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر کہیں کسی چیز کے عدد میں اختلاف ہو جائے اور باتیں سب قریب قریب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، تو اس مناسبت سے جو زیادہ کی عدد ہے اس کو لے لیجئے، کم تو اس میں آ ہی جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس حدیث کو لیں جس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ 6 میں تو 5 آ ہی جاتے ہیں، یا 4 کا تذکرہ 6 لیں تو 4 کا جن میں تذکرہ کیا گیا ہے تو 6 میں 4 شامل ہے۔ لہذا ہم اس حدیث کو لیں گے انشاءاللہ جس میں مسلمانوں کے 6 حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2162 2162۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ؟ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبہ، واذا استنصحک فانصح له، واذا عطس فحمد اللہ فشمته، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 حقوق جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے حق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو السلام علیکم کہنا، اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جب وہ تم سے خیرخواہی طلب کرے تو اس کی خیرخواہی کرو، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ 6 حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بیان کیے ہیں۔ پھر سے میں وہ حقوق آپ کو گنوا دوں تاکہ آگے جب ہم ان حقوق کی تفصیل میں چلیں گے تو باتوں کو سمجھنے میں، باتوں کو کہہ لیجئے کہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا۔ دوسرا، دعوت دے تو دعوت قبول کرنا۔ تیسرا، جب خیرخواہی چاہے تو اس کے ساتھ خیرخواہی کرنا۔
چوتھا جب وہ چھینک کر کے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا. پانچواں جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. چھٹا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. آئیے یاد رکھیں السلام علیکم کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور مسلمانوں میں آپس میں انس اور محبت پیدا کرنے کے ذرائع میں ایک ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے ذرائع بتلائے ہیں جس سے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھتی ہے. ایسے ہی سلام کرنا یہ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی آپس کی محبت بڑھتی ہے. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ ارشاد دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کہا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور کیا میں تمہیں ایسی چیز کے متعلق خبر نہ دوں کہ جب تم اسے آپ اختیار کرو تو آپس میں تمہاری محبت بڑھ جائے؟ صحابہ نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپس میں السلام علیکم کو خوب پھیلاؤ. یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 54، حدیث نمبر 54. اب آپ ذرا غور کریں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو کہہ لیجئے تدریج بتدریج ایک کے بعد ایک بیان کیا سمجھانے کے لیے. آپ نے کہا کہ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے مسلمان بھائی سے محبت نہ کرو. کوئی بندی ایمان والی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی دوسری مسلمان بہن سے وہ محبت نہ کرنے لگے. ایسے ہی آپس میں محبت کو بڑھانے والی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو قرار دیا؟ سلام کرنے کو. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب راہ سے گزرتے تو آپ لوگوں کو سلام کرتے، اور جب بچوں کے پاس سے گزر ہوتا تب بھی آپ انہیں کیا ہے سلام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. سلام کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. تھوڑی تعداد میں اگر لوگ ہیں تو وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر کہہ لیجئے کہ جو آدمی سواری پر چل رہا ہو وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے. یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم اگر چھوٹوں کے پاس سے بھی گزریں تو ہم انہیں سلام کریں، سلام کرنے میں پہل کریں. اور اگر کوئی چھوٹی تعداد ہے لوگوں کی اور وہ گزر رہے ہوں کہیں سے اور کوئی بڑی تعداد لوگوں کی گزر رہی ہو تو یاد رکھیں کہ تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. اور ایسے ہی جو سوار یعنی گاڑیوں پر، جیسے پچھلے دور میں لوگ گھوڑے پر، گدھے پر یا اونٹ پر سواری کرتے تھے، آج ہمارے پاس کیا ہے گاڑیاں ہیں، مشینری ہیں، اور ایسے ہی بائکس وغیرہ ہیں، اسکوٹی اور اسکوٹر وغیرہ جو ہم چلاتے ہیں. تو اس صورت میں اگر ہم سواری پر چل رہے ہوں تو سنت کے مطابق کیا ہے ہمیں سلام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. چلے آپ ایک حدیث اور سن لیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو شخص انہیں اکٹھا کر لے اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں اور صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر جمع ہو جائے تو جان لیجئے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کیا ہے؟ اپنے نفس سے انصاف کرے، سب لوگوں کو سلام کہے، اور تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے. اللہ اکبر. یہ 3 چیزیں بڑی عظیم نصیحت ہے یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ جو ہے ان کی نصیحت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان باب افشاء السلام من الاسلام میں ذکر کیا ہے کہ 3 چیزیں جس نے جمع کر لی گویا کہ اس نے ایمان کو اکٹھا کر لیا. پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے آپ سے انصاف کرے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اپنے جسم کا حق ادا کرے، اپنے نفس کا حق ادا کرے. ایسے ہی لوگوں سے جب اس کی ملاقات ہو تو وہ سلام کرے، اور گرچہ اس کے حالات تنگ ہو اس کے باوجود کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے. چلے
سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بڑی جماعت کو سلام کر رہا ہے تو جماعت میں سے ایک شخص نے بھی اگر جواب دے لیا تو کافی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے؟ ہم جاتے فردن فردن، سب کو، ہم مسجد پہنچے 10 لوگ بیٹھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم جب داخل ہوں مسجد میں تو ایک بلند آواز سے سلام کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خلاص کافی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک چیز یاد رکھے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اور جب تم کو کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو یا ویسے ہی لفظ سے جواب دے دو۔ یعنی کوئی سلام کرے تو اس نے جو کلمات کے یا تو آپ وہی پلٹا دیجئے، اس سے بہتر دیجئے۔ بہتر کیسے؟ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے سلام کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ ہاں، ایک چیز یاد رکھیں، اگر کوئی کہے السلام علیکم 10 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا، تو نیکیوں کے کمانے کا ایک آسان ذریعہ ہے، اور دوسرے مسلمان بھائی پر ہمارا حق ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ چلیں، دوسری چیز جو ہے، دوسرا حق جو ہے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ یعنی جب وہ اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلائے یا کسی کام کے لیے بلائے تو اس کی بات کیا ہے؟ مان لینی چاہیے۔ دعوت کو قبول کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اس میں بلانے والے کے دل کی عظمت اور اس سے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ واقعی کوئی ہمیں اگر دعوت دے تو، اور اس نے کسی دوسرے شخص کو دعوت نہیں دیا تو ہم کیا کہتے ہیں عام طور سے؟ اللہ اکبر، دیکھو تم اس کے خاص ہو، تم اس کے چہیتے ہو، تم اس کے قریبی ہو، تب کیا ہے اس نے تمہیں دعوت دیا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھیں، یہاں ولیمے کی دعوت مستثنی ہے۔ کیوں؟ اگر اس دعوت میں شرعی ضابطوں کی پابندی کی گئی تو اس طرح کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر وہاں ویڈیوگرافی نہ ہوتا ہو یا وہاں میوزک نہ ہو، ایسے ہی بے حیائی مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، یا ناچنے گانے کا، یا ہمارے شہر حیدرآباد میں جو مرفا وغیرہ بجانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگر ولیمے کی دعوت میں اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو ایسی دعوت کو قبول کیا جا سکتا ہے، ورنہ یاد رکھیں ایسی دعوت سے پرہیز کرے۔ اچھا، ایسی بھی دعوت میں نہیں جانی چاہیے جہاں اسراف اور فضول خرچی ہمیں دیکھنے کو آتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم لاکھ روپے میں کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم اس کو بڑھا کر کے 5 لاکھ کی دعوت کرتے نہیں۔ اس طرح کے اسراف کے کاموں میں کیا ہے؟ ہمیں بچنا چاہیے، ایسے دعوتوں میں شریک ہونے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو دعوتیں ہیں، جو مختصراً اپنے گھر میں کوئی آدمی دعوت دے کر کے بلائے یا کبھی ہوٹل میں اپنے دوستوں کو کھلانے کے لیے لے کر کے جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ہمیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یجب الدعوۃ فقد عصى الله عز وجل ورسوله، کہ جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1432۔ اللہ اکبر۔ چلیں، یہ تو دعوت کے تعلق سے ہو گئی۔ ایک چیز یہاں یاد رکھیں، اگر کوئی دعوت دے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا پیسہ حرام کا ہے، وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے، وہ سود اس نے لون لے کر کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کی اور اس کی دعوت میں ہمیں بلایا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی دعوت میں جانے سے پرہیز کرے، ایسی دعوت میں جانے سے پرہیز کرے، چاہے وہ آپ کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ اور اگر جو آپ سے پوچھے تو آپ اسے بتائیے کہ بھائی آپ نے حرام طریقے سے دعوت دیا تھا یا حرام پیسے سے آپ نے دعوت کی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ اچھا، بعض لوگ سوال پوچھنے کہ شیخ کسی کے پاس حلال بھی اور حرام بھی ہے، دونوں مکس ہے، اس صورت میں کہوں گا کہ یہ شک و شبہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو شک و شبہ سے بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرنی، ایسی دعوتوں میں بھی نہ جائیں۔ چلیں، تیسری چیز، تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے۔ یعنی جب وہ آئے ہمارے پاس اور آ کر کے ہم سے خیر خواہی کا طالب ہو تو ہم کیا ہے؟ اس سے خیر خواہی کریں۔ خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ کوئی آدمی آیا اور آ کر کے وہ ہم سے یہ کہے، مثال کے طور پر کہ بھائی
میں اپنے بیٹے کو فلاں اسکول میں پڑھانا چاہتا ہوں، یا میں اپنے بیٹے کو فلاں مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں، یا میں اپنے بیٹی کو قرآن کا قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں، یا اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں بچے سے کر رہا ہوں، یا اپنے بچے کا رشتہ فلاں بچے سے، وہ ہم سے خیر خواہی طلب کرنے آیا ہے، بھلائی کی امید لے کر کے آیا، تو اس صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی کرے۔ ایک پہلو یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس نہیں آیا خیر خواہی طلب کرے، لیکن ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ جس کام میں پڑا ہوا ہے اس کام میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خیر خواہی کرتے ہوئے اسے اس کام سے ہم روک دیں، اسے اس کام سے منع کر دیں۔ چلے اس کے بعد جو ہے چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے لیے یرحمک اللہ کے کلمات کہے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب الحمدللہ کہا اس نے، ہم نے یرحمک اللہ کہا، تو اب چھینکنے والے کو کیا ہے اس کا جواب دینا ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست فرمائے۔ چلیں اچھا، جب بار بار چھینک آ رہی ہو تو 3 بار یرحمک اللہ کہے اور اس کے بعد چاہے تو جواب دے ورنہ جواب نہ دے۔ ہوتا ہے کسی کو پریشانی ہے، طبیعت خراب ہے اور وہ بار بار چھینکے جا رہا ہے، تو کم از کم 3 مرتبہ جو ہے آپ یرحمک اللہ اس کے چھینک کے جواب میں کہیے، اس کے بعد آپ اگر جواب نہ دیں تو اس میں کسی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بعض لوگ جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم کی جگہ بعض لوگ ایک کلمہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے یہدینی و یہدیک اللہ، تو یہ کلمہ کہنا سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی آپ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے جو تعلیم دی، چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ 5واں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرے۔ اللہ اکبر۔ مریض کی عیادت یا اس مریض کی اس بیمار کی بیمار پرسی سے مراد کیا ہے کہ اس سے ملاقات کرنا، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت بڑا حق ہے۔ لہذا مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اگر کوئی قرابت دار یا کوئی دوست یا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم اتنے ڈیجیٹل ہو چکے ہیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے سوشل میڈیا پر ہی حل کر لیا ہے۔ بیمار ہونے والا بیچارہ خبر ڈال دیتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور مزاج پرسی کرنے والے اور اس کی خبرگیری کرنے والے سوشل میڈیا پر ہی خبرگیری کر لیتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو عافیت دے، اللہ اکبر، سن کے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ بیمار ہو گئے، لا باس طہور، ان کے کلمات وہیں کہہ لیتے۔ نہیں میرے بھائی، زیارت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے گھر جائیے، ٹھیک ہے، آپ دور ہیں کافی تو آپ فون پہ اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر قریب ہے تو اس کے گھر جائیے، اس سے ملیے، اس کی خیریت پوچھیے، اس کے لیے تسلی کے کلمات کہیے، اسے یہ بتلائیے کہ بیماری جو ہے زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس سے اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو آدمی بیماروں کی عیادت کے لیے جائے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ اگر وہ صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے بڑا مشہور ہے کہ صحابہ جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو یا تو صبح کا وقت متعین کرتے یا شام کا وقت متعین کرتے۔ کیوں؟ اگر صبح کو گئے تو شام تک فرشتے دعا کرتے، اور اگر شام کو گئے تو صبح تک فرشتے کیا ہے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے تھے۔ چلے اس کے بعد 6واں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ایک چیز یاد رکھ کے حق یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو ہم اس کے گھر جائیں، جانے کے بعد جو ہے ہم اس کی عیادت کریں، اس میت کو دیکھنے کے لیے جائیں اور اس کے گھر والوں سے ملے، ان کی تعزیت کرے، تعزیت کے کلمات کہیں، انہیں سمجھائے، انہیں خیر کی باتیں بتلائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مراد یہ ہے یہاں پر کہ جب کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یعنی اس کے تجہیز و تکفین میں شریک ہو، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيرات ومن شهد حتى تدفن وكان له قيراتان قيل ومن قيراتان قال مثل الجبلين العظيمين کہ جس نے جنازے میں شرکت کی اور نماز پڑھی تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قیرات کیا ہے، تو آپ نے کہا 2 عظیم پہاڑوں کے برابر مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں دنیا میں جو مشہور ہے 1 قیرات جو ہے 1 درہم کا 12ویں حصے کو عربی زبان میں قیرات کہتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، احد پہاڑ کے برابر یا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر اسے دیا جاتا ہے اگر وہ جنازے میں شریک ہو، نماز پڑھے تو، اور اگر وہ جنازے میں شریک ہونے کے ساتھ تدفین میں بھی رہا اور اس کی تدفین میں بھی وہ شریک ہوا تو اس کے لیے کیا ہے، دوہرا اجر ہے، اور 2 قیرات کے اجر کا وعدہ اس سے کیا گیا ہے۔ چلے اللہ اکبر۔ تو یہ 6 وہ حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہاں ایک بات میں کہوں گا، جنازے کی جب بات آئی ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے دوست جو ہیں عابد خان، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں نے ان کو نصیحتاً ایک بات کہی کہ بھائی دیکھیں آپ کی والدہ جو ہے، اب ہمارے معاشرے میں کیا عام ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان بچی ہو یا بوڑھی عورت ہو، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد، چاہے اس کے لیے محرم ہو یا غیر محرم ہو، وہ جا کر کے اس کا چہرہ دیکھتا ہے، اور گھر والے چہرہ بڑے شوق سے دکھاتے بھی ہیں کہ بھائی یہ فوت ہو گئے، ان کا چہرہ دیکھیں۔ نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر عورت ہے تو اس کے جو محرم ہے، جو محارم ہے، وہی اس کا چہرہ دیکھے، اور غیر محرم اس کے چہرے کو نہ دیکھے۔ ہاں وہاں جائے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، ان کے گھر والوں کی تعزیت کرے، ان کے لیے خیر کے کلمات کہے، اس کے حق میں دعائیں کرے، لیکن اگر عورت ہے تو اس کا چہرہ ہرگز نہ دکھائیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری ہے۔ میں تو کہوں گا خصوصاً اپنی مسلم بہنوں سے، اپنی خواتین سے اور اپنے مردوں سے بھی کہ آپ اس چیز کی پابندی کریں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی خاتون فوت ہو جائے، چاہے وہ کم عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو، آپ ہرگز غیر محرموں کو اس کا چہرہ دیکھنے نہ دیں، اس کی پابندی کریں اور سختی کریں۔ اچھا، اس کے بعد جب دفن کے لیے لے جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی چہرہ کھول کر کے دکھایا جاتا ہے، اس میں بھی اس کے بیٹے بھی دیکھتے، اس کے پوتے بھی دیکھتے، اس کے بھتیجے بھی دیکھتے، ٹھیک ہے یہ اس کے محارم ہے، لیکن جو علاقے کے دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں خیر القرون کی جو خواتین ہیں، انہوں نے کیسی کیسی نصیحتیں کی کہ ان کو رات میں ہی دفن کر دیا جائے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ پائے، کوئی ان کے جسم کو نہ دیکھ پائے۔ اللہ اکبر۔ چلیں، تو یہ وہ 6 حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بتلائے ہیں۔ یہاں ایک آخری بات کہوں گا اس باب میں مسلمانوں کے عام حقوق کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی چارگی کا اور اخوت کا یہی تقاضا ہے کہ شریعت نے جو حقوق بتلائے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھائی ہمارا پڑوسی ہو یا ہمارا قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، ہم اس کے تعلق سے ان حقوق کی پابندی کریں، ان حقوق کی ہم پابندی کریں، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے اہم مسئلہ جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں وہ ہے غیر مسلموں کا حق۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں آج لوگ اسلام کے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے غیر مسلموں کے حق کو بھی رکھا ہے۔ یا رب یا رب، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ آپ جانیں، آپ پڑھیں، آپ سمجھیں ان حقوق کو، اور یقین جانیں کہ ان حقوق کا علم ہونا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم کسی غیر مسلم کے سامنے جب وہ اسلام کی اہانت کر رہا ہو، اسلام کے خلاف بدتمیزی کے جملے اور کلمات کہہ رہا ہو، تو ہم اپنی زبان سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا جواب دے سکے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، غیر مسلموں میں ہر طرح کے کافر شامل ہیں، اور ان کی 4 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ، ہم صرف ایک لفظ جانتے ہیں کافر، لیکن شریعت نے کافروں کی 4 قسمیں کی ہیں۔ پہلا حربی، دوسرا مستأمن، تیسرا معاہد، اور چوتھا ذمی۔ ٹھیک ہے، حربی کافر سے مراد وہ ہے جو کافر مسلمانوں سے جن کافروں سے مسلمانوں کا جنگ کا سلسلہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، ان پر ہمارا کوئی حق نہیں کہ ان کی حمایت یا رعایت کی جائے، یہ یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔
وہ کفار جن سے مسلمانوں کے جنگ چل رہے ہوں، ان پر کوئی بھی حق نہیں ہے جن کی ہمیں پابندی کرنی ہے یا رعایت کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے مستأمن ہے، مستأمن یا مستأمن، بہرحال الفاظ کی اگر مجھ سے غلطی ہو تو معذرت چاہ رہا ہوں، آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ تو مستأمن جو ہے یہ وہ کافر ہے جو مسلمانوں سے امان مانگ لے، یعنی کوئی کافر جو ہے مسلمانوں کی یہاں آیا اور آنے کے بعد وہ یہ کہے کہ بھائی میں اپنے شہر سے آیا ہوں، مجھے آپ امن دے دیجئے اپنے شہر میں تاکہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو اس صورت میں کیا ہے، اگر اسے امن دے دیا جائے تو یہ یاد رکھیں کہ ان پر حق یہ ہے کہ ان کے امن دینے کے وقت اور اس جگہ کا لحاظ رکھا جائے جہاں انہیں امان دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اے نبی اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو آپ اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ واپس پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اسلام نے یہاں یہ بھی پہلو رکھا کہ آپ جب اسے امن دے تو اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا کلام اتر جائے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور جب آپ نے امن دیا ہے تو سلامتی کے ساتھ اس کے امن و امان کی جگہ میں اسے پہنچا دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ چلیں دو کا تذکرہ ہو گیا، ایک حربی جس سے جنگ ہو رہی ہو، اور دوسرا کیا ہے مستأمن جس نے پناہ مانگی ہو۔ تیسرا جو ہے معاہد کافر، یعنی وہ کفار جن سے مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو گیا ہو، تو اس صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے جو بھی عہد ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس مدت تک، جس مدت تک کے لیے عہد ہوا ہے اسے پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، اسے پورا کیا جائے، نہ اس میں کچھ کمی کی جائے گی، نہ اس میں کچھ زیادتی کی جائے، اور نہ ہی جو ہے اس میں دھوکہ دڑی کا معاملہ کیا جائے، اور یہ چیز مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو اور کفار کی طرف سے بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کر اللہ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، لیکن جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے معاہد کافروں سے، جن کافروں سے مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو چکا ہو، جیسے مثال کے طور پر کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں جب تک وہ مشرکین جو ہے اس عہد کی پابندی کریں، یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں، یا کہہ لیجئے کہ چھپ چھپا کے چال نہ چلیں، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور جب تک وہ اس عہد کی پابندی کرے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان عہد کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے بعد جو ہے ایک قسم جو ہے وہ ذمی ہے۔ یاد رکھیں ذمی وہ غیر مسلم ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہوں، جیسے مثال کے طور پہ سعودی عرب جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، اب وہاں کوئی کافر جا کر کے آباد ہو جائے، وہاں کی اسے جنسیت اور نیشنلٹی مل جائے، تو اس صورت میں وہ ذمی ہوگا، اور اسلام نے ذمیوں کے حقوق بہت زیادہ رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کچھ حقوق تو ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو ان پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حمایت اور رعایت میں رہتے ہیں، جس کی عوض وہ جزیہ ادا کرتے، لہذا مسلمان جزیہ مطلب وہ ٹیکس دیتے ہیں، لہذا مسلمان حاکم کے اوپر یہ واجب ہے کہ ان کے خون، مال اور عزت کے مقدمات میں اسلام کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کا ناحق خون بہا دیا تو اب اس کے بدلے اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا، یاد رکھیں اس چیز کو، اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی ذمی ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر کے رہتا ہو، تو اس صورت میں مسلمان حاکم جو ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ وہی معاملات کرے جو کتاب و سنت نے معاملات
بتلائے ہیں اور انہی معاملات کے مطابق ان کے مقدمات اور ان کے مسائل کے فیصلے کرے، اور جس چیز کی حرمت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان پر حدود قائم کرے، اور حاکم پر ان کی حمایت اور ان سے ایذا کو دور کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اسلام نے ذمیوں کو کتنا بڑا حق دیا ہے کہ یہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ان کی حمایت بھی کی جائے، ان کی حمایت بھی کی جائے، اور انہیں ہر قسم کی تکلیف سے دور رکھا جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا لباس جو ہے مسلمانوں کے لباس سے الگ ہونا چاہیے، وہ کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کرے جو اسلام میں ناپسند ہو، یا وہ چیز جو ان کے دین کا شعار شناختی علامت ہو، جیسے ناقوس ہے یا صلیب وغیرہ ہے۔ ایسے شعار اپنے شاعر دین کا احترام اور دیگر اس قسم کی چیزیں جن میں تبلیغ و دعوت کا پہلو پایا جاتا ہے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ان کو مذکورہ چیزوں کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی وہ اگر ذمی جو ہے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسا لباس زیب تن نہ کرے جو مسلمانوں کی علامت، جیسے مثال کے طور پہ سعودی عرب میں توپ پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، توپ پہنتے ہیں، صوب جسے کہا جاتا ہے۔ اب کوئی ذمی کافر وہاں پر نیشنلٹی لے کر کے رہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسا لباس نہ پہنے جو مسلمانوں کا لباس ہو، جس سے یعنی فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ ایسے ہی وہ کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کرے جس سے اسلامی تعلیمات کی ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی وہ ان کے مذہب کے جو شاعر ہیں ان کو بھی جو ہے، یا ان کے مذہب کی جو چیزیں ہیں جن میں دعوتی پہلو پایا جاتا ہو کہ کوئی جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دھرم میں چلا جائے، ان کے مذہب میں چلا جائے، تو اس سے بھی انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہیں کچھ حقوق تھے جو ذمیوں کے حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے تقریباً مسلمانوں کے 6 حقوق اور کافروں کہ تقریباً 4 قسم کے کفار کے 3 طرح کے حقوق کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقوق العباد کے پہلو میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ یاد رکھیں، حقوق العباد کے پہلو میں کوتاہی کرنا جہاں ہمارے لیے دنیا میں اللہ کے عذاب کا باعث ہے، وہیں قیامت کے دن بہت بڑے نقصان اور گھاٹے کا سودا ہوگا۔ لہذا حقوق العباد کے اس سیریز کو آپ ضرور دیکھیں، سمجھیں، اور جو اگزام ہو اس میں حصہ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کورس کے منعقد کرنے کی توفیق دی، اور میں اللہ رب العالمین سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے ہمیں مزید اس طرح کے کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں اس کے بعد آپ تمام ناظرین اور ناظرات کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مکمل ان 6 ایپیسوڈز کو دیکھا اور سنا اور سمجھا۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے بھائی عبد القدیر صاحب اور ان کی ٹیم کا، جو وے آف سلفیہ کی ٹیم ہے۔ ماشاءاللہ ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہ آپ تک ایک ایسا آن لائن کورس پہنچایا جائے جس سے جو ہے دینی علم کا حصول ہو، شریعت کو ہم سمجھ سکے، دین کو ہم پڑھ سکے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی کوشش کو قبول فرمائے، اللہ ان کی کوشش کو شرف قبولیت بخشے، اور ایسے ہی جن بھائیوں نے بھی ان کا جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون اور کوشش کو قبول فرمائے، اور ان کی تمام پریشانیوں کو، مشقتوں کو اور مسائل کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آپ سب سے گزارش کروں گا اس کے بعد بھی جو کورس منعقد ہو اس میں ڈٹ کے حصہ لے، جم کے حصہ لے، دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔